بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، سب سے پہلے میں آپ سب احباب کے بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو پسند کیا، لائک کیا، سبسکرائب کیا اور شیئر کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طریقے سے میرے اس چینل کو پسند کریں گے اور اس کو سبسکرائب بھی کروائیں گے اور شیئر بھی کریں گے۔ آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ۔ اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور وہ اردو تاریخ ہے۔ آپ سب احباب کو پتہ ہے کہ اردو ایک عالمگیر زبان ہے اور ہمارا قومی تشخص ہے۔ اردو کی تاریخ ہم شروع کریں گے محمد بن قاسم سے۔ محمد بن قاسم جب برصغیر میں داخل ہوئے تو ان کے لشکر میں زیادہ تر تعداد عربیوں کی تھی، اور اس وقت کے جو مقامی باشندے برصغیر میں تھے وہ ترکی کے تھے، ایرانی تھے اور افغانی اور ہندو تھے۔ جب ان عربیوں کے راہ و رسم مقامی باشندوں سے ہوئے تو ایک زبان نے جنم لیا جس کا نام اردو رکھا گیا۔ اردو بہت تیزی سے مقبول ہونی شروع ہو گئی مقامی باشندوں میں، اور مختلف مدارج طے کرتی ہوئی 1193 میں اپنی حیثیت قائم کرنے میں کامیاب ہوئی، اور ایسا اس وقت ہوا جب 250 سال مسلمانوں کی حکومت لاہور میں رہی، اور پھر وہاں سے وہ دہلی کی طرف آئے۔ دہلی میں جب مسلمان داخل ہوئے اور دہلی کو فتح کیا تو اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ اردو جو ہے وہ مقبولیت حاصل کرنی شروع ہو گئی، اور یہ اپنی حیثیت قائم کرتے کرتے اس حد تک آگے کامیابیاں حاصل کی، اس حد تک آگے بڑھی کہ وہ 17ویں صدی میں بادشاہوں کی مقبول زبان بن گئی اور درباری زبان کہلانے لگی۔ اس کے بعد پھر جب اس کی مقبولیت کو دیکھا صوفیہ کرام نے تو انہوں نے پھر اپنی تبلیغ کا ذریعہ بھی اردو کو بنایا، اور اردو کی مقبولیت مزید تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی، بڑھنے لگی۔ اور پھر ایک ایسا دور آیا جب شعراء، ادیب اور دانشوروں نے بھی اس کو اپنا لیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ شاعری شروع کر دی، تحریریں بھی اردو میں لکھنا شروع کر دیں، اور دانشوروں نے بھی اس کو اپنا لیا۔ پھر اردو مزید تیزی سے ترقی کرتی گئی اور عام عوام میں اس کی مقبولیت بڑھتی چلی گئی۔ پھر ایک ایسا دور آیا جب انگریزوں کی حکومت برصغیر میں آ گئی، اور وہ اردو سے خائف ہو کے انہوں نے فوری طور پہ اعلان کر دیا کہ انگریزی برصغیر کی سرکاری زبان ہوگی اور تعلیمی نظام بھی اسی زبان میں ہوگا۔ یوں انہوں نے اپنے طریقے سے یہ کوشش کی کہ اردو کو نقصان پہنچایا جائے اور اس کا وجود تقریباً ختم کر دیا جائے، لیکن وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب مقامی برصغیر کے مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کا تشخص جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو انہوں نے ایک نئے ملک کے لیے جدوجہد شروع کی، اور اس وقت جو رہنما تھے ان سب نے جو جدوجہد کے لیے جو زبان استعمال کی وہ اردو تھی، اور جب پاکستان بن گیا تو سب سے زیادہ بولی سمجھی اور جانی جانے والی زبان اردو تھی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ چیز محسوس کی کہ اردو واحد زبان ہے، رابطہ زبان ہے اور مقبولیت رکھتی ہے پاکستان میں، تو انہوں نے 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ کے مقام پہ ایک خطاب کے دوران باقاعدہ طور پہ اس چیز کا اعلان کیا کہ اردو جو ہے پاکستان کی سرکاری زبان ہوگی، اور جو لوگ اردو کے مخالفت کریں گے ان کو پاکستان کا مخالف سمجھا جائے گا اور غدار سمجھا جائے گا۔ یوں اردو کو باقاعدہ طور پہ مانا جانے لگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اردو کو فوری طور پہ سرکاری زبان کا درجہ دے دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور مختلف آئینوں میں اردو کو سرکاری طور پر رائج کرنے کا لکھا جانے کے باوجود اردو کو اس کی حیثیت نہیں ملی، اور 1973 کے آئین کے شق 251 میں باقاعدہ طور پہ یہ بات لکھی گئی تھی کہ 15 سال کے اندر سرکاری طور پہ اردو کو رائج کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اب تک بھی مختلف حکومتیں اس کو سرکاری درجہ دینے میں ناکام رہی ہیں، اور انہوں نے سنجیدگی سے اس کو نہیں لیا۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ موجودہ حکومت ایسا کرے گی اور اردو کو باقاعدہ طور پر نافذ کرے گی۔ یوں یہ تاریخ ختم ہوئی، اور انشاءاللہ ہم جلد اردو کو اس کا مقام دلائیں گے۔ آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ۔